السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اس واقعے کا ترجمہ کرنے سے قبل اس سے ملتی جلتی کچھ باتیں مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وہ یہ کہ باہمی تعاون و تناصر اور ایک دوسرے کی مدد انسانی اجتماعی زندگی کے لیے انتہائی ناگزیر ہے، یعنی ضروری ہے۔ لیکن جہاں اس کا ایک اچھا رخ یہ ہے کہ نیک اور بھلے کاموں میں اس جذبہ اور قوت کو خرچ کیا جائے، وہیں اس کا دوسرا برا رخ یہ بھی ہے کہ چوری، ڈاکہ زنی، لوٹ مار، فتنہ و فساد اور غنڈہ گردی، قتل و غارت گیری جیسے خلاف انسانیت کاموں میں اس کو ضائع کر دیا جائے۔ پس معلوم ہوا کہ تعاون دراصل دو دھاری تلوار ہے، جس سے خیر و بھلائی کا کام بھی لیا جا سکتا ہے اور شر و فساد کو بھی پھیلایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ انسانی تاریخ کے دونوں رخ اس کی شہادت دیتے ہیں، اور قرآن کریم کا حکم بھی ہے کہ وَتَعَاوَنُوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ شدید العقاب، یعنی نیکی اور خدا ترسی میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے معاملے میں کسی کا تعاون اور مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور ویسے بھی دنیا کا نظام باہمی تعاون سے چلتا ہے، اور قدرتی طور پر انسان کسی نہ کسی کام میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ غریب پیسوں کے لیے مالدار کا محتاج ہے، تو مالدار محنت و مشقت اور مزدوری کے لیے غریب کا محتاج ہے۔ سوداگر گاہکوں کے اور گاہک سوداگروں کے محتاج ہیں۔ اسی پر ہر ایک پیشہ وروں کو سمجھ لیجئے، ورنہ بات لمبی ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اجتماعیت پسند انسان کی گاڑی باہمی تعاون سے ہی چل سکتی ہے۔ اب آئیے ترجمے کی طرف رخ کرتے ہیں اور واقعہ بیان کرتے ہیں، جس میں ایک اندھے اور لنگڑے کے آپس کے تعاون کو بیان کیا گیا ہے۔ التعاون بین اعمی و قصیح، اندھے اور لنگڑے کے درمیان تعاون۔ اعمیٰ کا معنی ہے اندھا، جس کے لیے ایک دوسرا عربی لفظ ضریر بھی آتا ہے، اور قصیح کے معنی لنگڑا، جس کے لیے مشہور لفظ عارج آتا ہے۔ قال الاعمی ان لک عینین تبصر بہما الناس وَهُمْ ذَاهِبُونَ إِلَىٰ أَعْمَالِهِمْ أَوْ عَائِدُونَ مِنْهَا۔ اندھے نے کہا کہ یقیناً تیری دو آنکھیں ہیں، جن کے ذریعے تو لوگوں کو ان کے کاموں کی طرف آتے جاتے دیکھتا ہے۔ وَتُبْصِرُ بِهِمَا الْأَزْهَارَ وَالْأَشْجَارَ وَالْبِحَارَ وَالْأَنْهَارَ، اور جن کے ذریعے تو پھول اور درخت، سمندر اور نہریں دیکھتا ہے۔ وَتُبْصِرُ بِهِمَا الْأَسْوَاقَ وَمَا فِيهَا مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ، اور جن کے ذریعے تو بازار اور اس میں ہونے والی خرید و فروخت کو دیکھتا ہے۔ قال القصیح لَيْسَ هُنَاكَ فَائِدَةٌ مِنْ وُجُودِ عَيْنَيَّ وَأَنَا قَصِيحٌ لِأَنَّنِي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْتَقِلَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ۔ لنگڑے نے کہا کہ میرے لنگڑے ہوتے ہوئے دونوں آنکھوں کے پائے جانے سے کوئی فائدہ نہیں،
اس لیے کہ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا۔ وَخَيْرٌ لِّي وَلَكَ أَن تَأْخُذَ عَيْنَيَّ وَتُعْطِيَنِي رِجْلَيْكَ، اور میرے لیے اور تیرے لیے بہتر یہ ہے کہ تو میری دونوں آنکھیں لے لے اور تو مجھے تیرے دونوں پاؤں دے دے۔ قال الأعمى لا أستطيع أن أعطيك رجلي ولا تستطيع أنت أن تعطيني عينيك، اندھے نے کہا کہ میں تجھے میرے دونوں پاؤں نہیں دے سکتا اور تو مجھے تیری آنکھیں نہیں دے سکتا۔ وَأَحْسَنُ مِنْ هَذَا وَذَاكَ أَن نَّتَعَاوَنَ عَلَى الْحَيَاةِ، اور اس سے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم دونوں زندگی میں آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، مدد کریں۔ احملک علی کتفی احمل علی کتفی واسیر بک فی الطرقات فتمشی برجلی وارا بعینیک، تجھے میرے کندھے پر اٹھا کر راستے میں چلوں گا، پس تو میرے پاؤں سے چلے گا اور میں تیری آنکھوں سے دیکھوں گا۔ وافق الکسیح علی فکرۃ الاعمی فاستطاع الاول ان یمشی بدون تعب واستطاع الثانی ان یبصر دون ان یخاف، لنگڑا اندھے کی سوچ پر ایگری ہو گیا، متفق ہو گیا، پس پہلا بغیر کسی تھکن کے چلنے لگا اور دوسرا بغیر کسی اندیشے اور خوف کے دیکھنے لگا۔ فرح الناس حینما رأوا الأعمى والکسیح سائرین فی الطریق وعرفوا ان التعاون جعل للأعمى العینین وجعل للکسیح رجلین، لوگ خوش ہو گئے جس وقت انہوں نے اندھے اور لنگڑے کو راستہ چلتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے جان لیا کہ آپس میں تعاون نے اندھے کو 2 آنکھیں دے دی اور لنگڑے کو 2 پاؤں دے دیے۔ سامعین و ناظرین، اس واقعے سے ہمیں بھی سبق لینا چاہیے کہ ہم بھی ہماری زندگی کے اندر آپس میں ایک ضرورت مند کی مدد کرتے رہیں، ان کا سپورٹ کرتے رہیں اور ان کا تعاون کرتے رہیں۔ آئیے اب 2-4 حدیثیں مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کروں جو اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جو آدمی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے ان کمزوروں کی وجہ سے ہی، یعنی مالداروں کو جو رزق ملتا ہے اور ان کی جو مدد ہوتی ہے وہ انہی کمزوروں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں، انصر اخاک ظالما او مظلوما، فقال رجل انصره اذا كان مظلوما ارأيت ان كان ظالما كيف انصره، قال تحجزه او تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، یعنی ظلم کرنے والا ہو یا جس پر ظلم کیا جا رہا ہو، دونوں کی مدد کرو۔ ایک آدمی نے کہا کہ جب وہ مظلوم ہو، جس پر ظلم ہو رہا، اس کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، اگر وہ ظالم ہو تو اس کی مدد کیسے کی جائے؟ تو اللہ